بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم میں سے کون ہے جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ جانتا ہو اور ان کی سیرت کے اہم ترین واقعات جاننے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو؟ لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ بات نہیں جانتے کہ آپ رومی نہیں تھے بلکہ خالص عربی نسل تھے۔ باپ کی جانب سے نمیری اور ماں کی جانب سے تمیمی تھے، یعنی ان کے والد قبیلہ بنو نمیر اور والدہ قبیلہ بنو تمیم سے تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا روم کی طرف انتساب ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ وہ تاریخ دان اسے نہایت دلچسپی سے بیان کرتے رہیں گے۔ بعثت نبوی سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ بصرہ سے ملحق قدیمی شہر اولا کا گورنر سنان بن مالک نمیری تھا۔ اس کی تقرری شاہ ایران کے ایما پر کی گئی تھی۔ اسے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیارے اپنے 5 سالہ بچے صہیب کے ساتھ۔ صہیب خوبصورت اور سنہری بالوں والا جاذب نظر اور دلکش بچہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے فطانت، ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی۔ ہر وقت خوش و خرم رہتا، طبیعت میں خوش دلی و خوش مزاجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی باپ کا دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتا اور تمام تھکاوٹ آنے واحد میں کافور ہو جاتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت صہیب کی والدہ نے اپنے خدام اور حفاظی دستے کے ہمراہ اپنے لخت جگر صہیب رضی اللہ عنہ کو لے کر سیر و سیاحت کی غرض سے عراق کے نہایت خوبصورت مقام سنا نامی بستی کا رخ کیا۔ وہاں ابھی یہ پہنچی ہی تھی کہ روم کے لشکر نے اس بستی پر حملہ کر دیا۔ ان کے تمام حفاظتی دستے کو قتل کر دیا، سب مال و متاع چھین لیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صہیب رضی اللہ عنہ کو روم لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا گیا۔ وہ بکتے ہوئے ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہونے لگے۔ ان کی حالت ان ہزاروں غلاموں کی سی تھی جن سے روم کے محلات بھرے پڑے تھے۔ اس طرح حضرت صہیب کو رومی معاشرے کی داخلی حالات کو بنظر عمیق دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے محلات میں منکرات و فواحش کی جان بازاری بچشم خود دیکھی۔ جب آپ نے کمزور و ناتواں لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل میں رومی معاشرے کے خلاف شدید نفرت کے جذبات بڑک اٹھے۔ وہ اپنے دل میں کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے کو ہولناک طوفان ہی پاک کر سکتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے اور اسی سرزمین میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ عربی زبان قریباً بھول گئے تھے، لیکن یہ احساس بدستور قائم رہا کہ میں عربی نقل ہوں۔ وہ سرائی باشندوں کی اولاد ہوں، انہیں اپنی قوم سے جا ملنے کا شوق بدستور قائم رہا اور اس میں ایک لحظہ کے لیے بھی کبھی کمی واقع نہیں ہوئی، اور سرزمین عرب کی زیارت کا شوق ان پر مستضاء۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک نصرانی نجومی کو اپنے آقا سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، عن قریب جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال لائے گا۔ ایک روز حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو غلامی کی زنجیر توڑ کر بھاگ نکلنے کا موقع میسر آیا اور آپ نے ام القریٰ مکہ معظمہ جلوہ گاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ وہ یہاں پہنچ کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ زبان کی لکنت اور سنہری بالوں کی وجہ سے باشندگان مکہ آپ کو صہیب رومی کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت صہیب نے مکہ مکرمہ کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مل کر تجارت شروع کر دی، جس میں بہت نفع ہونے لگا اور تھوڑی عرصے میں بہت سا مال جمع ہو گیا۔ تجارتی مصروفیات کے باوجود حضرت صہیب کو نصرانی نجومی کی وہ بات نہ بھولی جو انہوں نے اپنے رومی آقا کی زبان سے سنی تھی کہ عن قریب مکہ معظمہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ اکثر اپنے دل میں سوچا کرتے کہ یہ سنہری موقع مجھے کب نصیب ہوگا، مجھے کب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ لیکن تھوڑی عرصے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا۔ ایک روز حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ تجارتی سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں، عدل و انصاف اور معروف کا حکم دیتے ہیں، فواحش و منکرات سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں
حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ وہی ہیں جسے لوگ امین و صادق کے نام سے پکارتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ ہاں۔ پوچھا آپ کی رہائش کہاں ہے؟ بتایا گیا صفا کے پاس دار ارقم میں، لیکن ذرا احتیاط سے جانا، کہیں قریش تمہیں ادھر جاتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ دیکھنا اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم وہاں گئے ہو تو تمہارا جینا دشوار کر دیں گے۔ تم یہاں غریب الوطن، تمہارا یہاں کوئی خاندان نہیں جو مصیبت کے وقت تمہارے کام آ سکے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ باشندگان مکہ سے نظریں چوراتے ہوئے تاروں کی روشنی میں دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر پہلے سے دروازے پر کھڑے ہیں۔ پہلے تو گھبرائے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ پہلے سے شناسائی تھی، پوچھا عمار کیا ارادے ہیں؟ عمار رضی اللہ عنہ بولے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو دار ارقم میں داخل ہو کر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کا پیغام سننے کا مشتاق۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بولے میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا واہ، تو پھر آئیے دونوں اللہ کا نام لے کر اندر چلتے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی حضرت عمار بن یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ارشادات سنے تو نور ایمان سے دونوں کو سینے منور ہو گئے۔ دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دن بھر سرچشمہ اسلام سے سیراب اور ہادی برحق سے فیضیاب ہوتے رہے۔ دن ختم ہوا، رات کا اندھیرا چھانے لگا، لوگوں کی چہل پہل ختم ہوئی۔ اہلیان مکہ نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوئے تو دونوں رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے۔ ان کے سینے نور ایمان سے منور ہو چکے تھے اور اس نور ایمانی نے ان کے لیے تمام دنیا روشن کر دی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمارہ بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ اور حضرت حباب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قریش کی جانب ڈھائے جانے والے مظالم نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیے۔ قریش کی طرف سے دیے جانے والے مظالم اتنے شدید تھے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتارے جاتے تو وہ بھی ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ نے انہیں صبر و تحمل سے برداشت کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ مصائب و تکالیف سے اٹا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن جب قریش کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جاسوس مقرر کر دیے تاکہ انہیں مکہ کی حدود سے باہر نہ جانے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ گئے تو اپنے ساتھ مال و تجارت اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت کی فرصت میسر آئے، کیونکہ نگہبانوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کے تعاقب میں رہتی۔ بالآخر انہیں ایک ترکیب سوجی۔ ایک خنک رات میں قضاء حاجت کے بہانے آپ گھر سے باہر نکلے، پھر گھر میں داخل ہوئے۔ یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا۔ جب آپ کی اس اضطراری حالت کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے مبارک ہو، لات و عزا نے آج اسے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اپنے بستروں میں جا لیٹے اور گہری نیند سو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اس صورتحال کو بھانپ کر وہاں سے چل نکلے اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ابھی تھوڑی دوری گئے ہوں گے کہ نگرانی پر متعین لوگ ہڑبڑا کر اٹھے۔ آپ کو وہاں موجود نہ پا کر آپ کے تعاقب میں تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر سر پٹ دوڑے۔ صہیب رضی اللہ عنہ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ پیچھے سے تعاقب کرنے والے بھی پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کی آہٹ سنی تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ترکش سے تیر نکالا اور کمان پر چڑھا کر کہنے لگے اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اللہ کی قسم تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اب تمہارے اتنے آدمی قتل نہ کر دوں جتنے میرے ترکش میں تیر موجود ہیں۔ تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑانا شروع کر دوں گا۔ یہ معرکہ آرائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے بازوؤں میں طاقت ہے۔ آپ کی جرأت مندانہ بات سن کر قریش میں سے ایک شخص بولا لات و عزا کی قسم ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ جب تم یہاں آئے تو مفلس و قلاش تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے حاصل کردہ مال تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دیکھتے رہ جائیں؟ آپ نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا اگر میں اپنا سارا مال تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر تم اپنا سارا مال ہمارے سپرد کر دو تو پھر ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔
آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، جا کر نکال لو۔ یہ سن کر وہ سب واپس لوٹ گئے اور آپ کا سارا مال قبضے میں لے لیا۔ اس طرح آپ اطمینان سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ وہ پورے شوق سے مدینہ کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مال و دولت کے ضائع ہونے کا آپ کو غم نہ تھا۔ راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں معزن ہو جاتا اور توانائیاں لوٹ آتی اور چاقو چوبند ہو جاتے اور تازہ دم ہو کر سوئے منزل رواں دواں ہوتے۔ جب آپ وادی قباء میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا، سودا بہت ہی مفید رہا۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ کی زبان سے یہ کلمات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور عرض کی یا رسول اللہ بخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، یقیناً یہ خبر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے دی ہوگی، بلا شبہ یہ سودا نفع بخش رہا۔ وہی الہی نے اس کی تصدیق کر دی۔ جبرائیل علیہ السلام اس پر شاہد ٹھہرے کیونکہ وہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیات لے کر نازل ہوئے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانہ ہوئی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حسن انجام مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔